السلام علیکم دوستو، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ آخر لوگ کتنا گر سکتے ہیں، ان کی یہ سوچ کتنا گر سکتی ہے، انسان کتنا ذلیل اور اس کا ضمیر کتنا مر سکتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں ہم نے شروع سے سنا ہے کہ کربلا کے بعد سے اسلام زندہ ہوا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ ہم شروع سے سنتے چلے آ رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین بھی اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ، واہیات قسم کے لوگ، بدعقیدہ لوگ، دیکھیے کس طریقے کے بیانات دیتے ہیں۔ آپ یہ پہلے ان کی ویڈیو دیکھ لیجئے کہ اب مطلب ایک کے بعد ایک، دوسرے ایک بیان پھر دوسرا بیان، ان لوگوں کو بالکل بھی شرم نہیں آتی ہے کہ ان لوگوں پر لعنت برس رہی ہے۔ اور گھٹیا قسم کی سوچ رکھنے والے دیکھیے نا کہ کربلا پر کیا بیان دیتے ہیں اور امام حسین کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آپ اس کی یہ ویڈیو دیکھیں پہلے۔ واقعہ کربلا کے بعد سے جو نقصان ہوا امت کا کسی اور چیز میں نہیں۔ یہ شعر ہم لوگ بہت سنتے ہیں، کیا قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے۔ شعر و شاعری جب ہوتی لوگ سناتے قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ کو سننے میں بڑا اچھا لگا لیکن صحیح نہیں ہے۔ کربلا کے بعد سے تو اسلام اور بدنام ہو گیا، کربلا کے بعد سے تو اسلام اور بدنام ہو گیا۔ تو کربلا کے واقعہ کے بعد نقصان ہوا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی جو انسان کھلا طور پر کہہ رہا ہے کہ کربلا کے بعد سے اسلام اور بدنام ہوا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، شرم نہیں آتی ہے یار کہنے میں؟ ان کی زبان کٹ کر کے نہیں گر جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کربلا کے بعد سے تو اسلام اور بدنام ہوا ہے، کوئی زندہ نہیں ہوا۔ یعنی کربلا کے بعد سے کہتا ہے کہ اسلام کا اور نقصان ہوا ہے۔ یہ سارا من گڑت اور جھوٹی کہانی ہے، اس طریقے کے لوگ بیان دیتے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ ایک طرف جہاں پر پوری جو ہے دنیا امام حسین کا نام لے کر کے جی رہی ہے، ان کو پکار رہی ہے، ان سے محبت رکھ رہی ہے، اور کربلا کو ایک اسلام کی وہاں سے جو اسلام کو عروج ملا ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ یہ جو شعر بھی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہاں پر جو باطل، حق اور باطل کی لڑائی تھی، جو امام حسین نے صبر اور استقامت دکھائی وہاں پر، لیکن ان لوگوں کی نظر میں پتہ نہیں کربلا کیا ہے۔ یعنی کربلا کو پتہ نہیں کیا کھلواڑ سوچ کر کے رکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ نہیں کربلا سے نقصان ہی ہوا۔ اچھا، میں مانتا ہوں، میں ان کی یہ بات مانتا ہوں کہ واقعی کربلا سے نقصان ضرور ہوا ہے، نقصان ہوا ہے، لیکن ان جیسے بدعقیدوں کو، ان جیسے یزیدیوں کو بے شک نقصان ہوا ہے۔ یزید لوگوں کو نقصان اس وقت بھی ہوا تھا، آج بھی کربلا سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ یزید کی اولادوں کو ہو رہا ہے، اور قیامت تک ان کی اولادیں پھڑکتی رہیں گی، کیونکہ انہی کے لوگ جب وہاں پر تھے، اب انہی کے ماننے والے ہیں، تو ان لوگوں کو نا ابھی بھی وہ درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے لوگ تڑپتے رہتے ہیں کہ دیکھو اسلام حسین کا یہ لوگ نام لینے والے ہیں، یعنی کہ امام حسین کا جب تک نام لیں گے تو یزید لوگوں کو تو برا لگے گا ہی۔ بس بات یہی ہے کہ ان لوگوں کی گھٹیا سوچ، گھٹیا زبان، یہ جو جس طریقے کے بیانات دیتے، اس کے بعد بھی لوگ جو ہے ان کے سپورٹ میں اترتے ہیں۔ یہ بات سمجھ سے پرے ہے کہ آپ دیکھیے نا کہ جو انسان کھلے طور پر یہ چیز کہہ رہا ہے، ان کو شرم نہیں آتی۔ آپ خود ایک بار تو سوچ کر کے دیکھیے، آپ کے اندر اگر ایمان ذرا بھی بچا ہے تو اس پر غور و فکر کر کے تو دیکھیے کہ کس قدر یہ لوگ گر چکے ہیں، ان کی سوچ گر چکی ہے، اور یہ لوگ امام حسین کا مرتبہ نہیں سمجھتے ہیں۔ کربلا سے جو میسج ملا ہے، کربلا سے جو اسلام زندہ ہوا ہے، اسی کو تو خواجہ غنی نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب لکھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ کیا مطلب؟ آپ دیکھیے جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنے بھی امام ہیں، دیکھیے آپ امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، جتنے بھی امام مالک ہو گئے، کتنے ہی لوگ ہیں جو کربلا کو ایک ایسا بتایا ہے، سب نے بتایا ہے کہ کربلا میں کیا ہی ایک امام حسین نے ایک نمونہ سب کے سامنے رکھ دیا، اور اسلام کو وہ عروج دیا جب جو ہے اسلام پر لوگ دشمن آ گئے تھے، اسلام کو مٹانے کی کوشش میں رکھ رہے تھے، اسلام کی جو روح تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے، تو امام حسین ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور وہاں پر اگر وہ کھڑے نہیں ہوتے تو یہ بھونکنے والے بھی اس وقت موجود نہیں ہوتے، یہ لوگ بھونک رہے ہیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ ہاں یزیدی ہی ہیں یہ لوگ، تو پھر وہاں سے ان کو تو درد ہو گئی کہ نہیں، ہمارے جو ہے بڑے لوگوں کو، ہمارے باپ دادا لوگوں کو انہوں نے، امام حسین نے ان سے جنگ کر کے ختم کر دیا، تو وہ لوگ بھی مر گئے۔ ان لوگوں کا بھی مقدر ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا بھی مقدر جو ہے یزید کے ہی ساتھ ہو، فرعون کے ہی ساتھ ہو، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اہل بیت کے
ساتھ رکھے, ہم کو اہل بیت کے غلاموں میں ہمارا نام شمار کر لے, صحابہ کرام کے غلاموں میں ہمارا نام شمار کر لے, اور ان لعنتی لوگوں کو, ان پر تمام لوگوں کی لعنت ہے, تمام جانوروں کی, انسانوں کی, نباتات ہیں, سب کی ان پر لعنت ہے, 1000 بار لعنت ہے. یہ لوگ جس طریقے سے واہیات اور بیہودہ باتیں کرتے ہیں, آپ خود بتائیے. اب کمنٹ کر کے آپ اپنی بھی رائے ہم کو ضرور دیں کہ ان کے واہیات بیان جو ہم ایک کے بعد ایک دوسری ویڈیو آپ کے پاس لا رہے ہیں, بتا رہے ہیں آپ کو, تاکہ آپ حقیقت سمجھیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے, یہ لوگ کس طریقے سے لوگوں کا مائنڈ چینج کر دیتے ہیں اور اپنے گندے عقیدے, بیہودہ اور واہیات عقیدے ان لوگوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اور ہاں, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ہم اور بھی اسی طریقے کی ویڈیوز لا سکیں اور آپ تک پہنچا سکیں, اور دوسروں تک یہ ویڈیو شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ حقیقت تو معلوم ہو سکے, ان کا اصلی چہرہ تو معلوم ہو سکے. السلام علیکم.